हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दुआ ऐसी मुजर्रब कुरानी दुआ है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह हुआ तो फौरी आपने सजदा में जाके वो दुआ पढ़ी थी और उस दुआ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आमीन फरमाया था। वो इतनी मुजर्रब दुआ है कि अगर कोई इंसान उसको पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसकी फ्यूचर की ज़िंदगी में हमेशा खुशहालियाँ, राहतें और फिर ज़िंदगी इत्तबा सुन्नत वाली दाखिल फरमा देते। तो शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आपका निकाह हुआ जब फातिमा से मस्जिद में, तो फौरी आपने सजदे में जाके उसको पढ़ना शुरू कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के साथ आमीन कहा, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो ताकत और जो दबदबा अता फरमाया था और जो आपको हुकूमत ऐसी अता फरमाई थी कि जो इस दुनिया में न पहले किसी को मिली न बाद में किसी को मिलेगी। जब आपको अल्लाह ने दिखाया कि चूंटियां तक वो आपके लिए क्या फिक्रमंदी रखती हैं, वो आपको किस तरह समझती हैं, आपका तारुफ उनके अंदर मौजूद है, तो आपने खुशी के आलम में वो दुआ पढ़ी थी। इंसान जब खुशी आती है तो अक्सर अल्लाह को भूल जाता है। कोई एवार्ड मिलता है, कोई तमगा मिलता है, कोई ओहदा मिलता है या कोई ऐसा काम हो जाता है जो उनके ख़ानदान में या घराने में पहले नहीं हुआ, तो खुशी के आलम में वो कहता है जी देखें मैंने वो स्टेटस लिया है, मैंने वो एवार्ड लिया है, वो मैंने जो है रुतबा और वो मैंने ओहदा हासिल किया है, या वहाँ का वीज़ा, वहाँ का मुझे ये सारी मराहत मिल गई हैं कंट्री की जो आज तक किसी को नहीं मिली। तो वो आदमी अगर ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाएगा, मज़ीद उसमें जो है तरक्कियाँ अता फरमाएगा और अल्लाह ताला हासदीन के शर से भी उसे बचा लेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों पर हुकूमत करने वाले पैगंबर थे और आपको पता था कि ये जो मामला है इसमें लाजमन लोगों की नज़र भी लगती है, हासदीन भी ज़्यादा होते हैं। फिर उनके हासिद खाली इंसान नहीं थे, जिन्नात की मजबूत गुरोह थे और जो बागी गुरोह थे। तो आपने ये दुआ पढ़ के अपने आप को महफूज किया। शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुआ जब सैयदा फातिमा के साथ, तो आप इससे पहले सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह का पैगाम कई जगह से आया था, लेकिन आप गरीब थे, बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं था, अपना घर नहीं, अपने सवारी कोई नहीं, यहाँ तक कि खाने के लिए कोई पैसा भी नहीं और आप बिल्कुल मुफलिसी की ज़िंदगी में थे और आपको कायनात के सबसे अजीम पैगंबर की अजीम बेटी निकाह में दे दी गई। अब आप सोचिए इतना बड़ा एवार्ड कि कायनात में ऐसा एवार्ड तो किसी को मिला ही नहीं कि हजूर अलैहिस्सलाम की 3 बेटियां भी थी, वो भी निकाह में गई हैं, लेकिन ये तो चहीती बेटी थी बहुत ज्यादा और जिससे नबी अलैहिस्सलाम का नस्ब चलना था, नस्ल चलनी थी। तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जब निकाह हुआ तो आप देखिए कि उसके हासदीन पैदा हो सकते थे। दुनिया में हासिद बहुत ज्यादा शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं, तो बाद में भी आए। तो आपको नबी अलैहिस्सलाम ने 2 काम किए। एक तो आपको वहाँ जब निकाह करके रुखसत करने लगे तो दोनों पर मुअव्विज़तैन पानी पे दम करके छिड़की और घर जाके भी मुअव्विज़तैन पढ़ के पानी पे यूं उनकी बॉडी पे पूरे पानी को छिड़का। पता चला कि इससे भी नज़र उतरती है। लेकिन शेर खुदा ने खुद अमल कौन सा किया? वो दोनों मरतबा पानी दम करके छिड़कना तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, लेकिन खुद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कौन सा वजीफ़ा पढ़ा, कौन सी दुआ पढ़ी, कौन सा अमल इख्तियार किया, वो जो हमें अहादीस में मिलता है वो ये दुआ है जो शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जो है इस नेमत पर खुशी का इजहार करते हुए, एक होता है खुशी का इजहार लोग कैसे करते हैं कि चलो जी म्यूजिक पार्टी कर लेते हैं, डांस पार्टी कर लेते हैं, या चले कोई हॉल बुक करते हैं, वहाँ सबको इनवाइट करते हैं, फिर वहाँ पे गाना बजाना होता है, वहाँ पे जो है इस तरह सारों का इख्तलात होता है औरतों मर्दों का,
اور سارے ایسے بناؤ سنگار کر کے آتے ہیں اور ایسے جو ہے وہاں پہ گناہ اور نافرمانی کا ماحول ہوتا ہے، یہ اللہ کو راضی نہیں کیا، بلکہ اپنے اوپر خود وبال آپ نے اختیار کر لیا۔ آپ کو اچھا گھر بن گیا، اچھی گاڑی مل گئی، ابھی آپ نے گاڑی خریدی، آپ گھر لانے سے پہلے آپ گاڑی کو جا کے مسجد کے باہر بریک لگائیں، آپ اندر جائیں مسجد میں 2 رکعت شکرانے کے ادا کر کے سجدے میں ویسے دعا کرتے ہوئے بعد میں سجدے میں جا کے یہ دعا پڑھ لیں۔ آپ نے نقل کی کس کی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بعد کی زندگی علی رضی اللہ کی مثالی زندگی قیامت تک جیسا جوڑا علی فاطمہ کا آیا، نبیوں کے بعد ایسا جوڑا کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے ایسی مثالی زندگی ان کو دی۔ پھر اولاد کیسی تھی؟ مثالی اولاد، کہ اولاد بھی مثالی، ماں باپ بھی مثالی، اور آگے ان کی نسل بھی مثالی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ایسے پر لگائے ہیں، اس دعا کو اللہ نے ایسا آگے بڑھایا ہے کہ ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، ہمیں پوچھنا چاہیے جا کر کسی سے، ہمیں حدیث کی کتب کو پڑھنا چاہیے کہ ہمیں وہ دعائیں بتائیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ میں سے کسی نے پڑھی۔ ہم ان دعاؤں کو جتنا مضبوطی سے پڑھ کر اللہ سے لے سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اتنا کسی اور ذریعے سے نہیں۔ تو اس لیے وہ وظائف چھوڑیں جن وظائفوں کی سند نہیں ہوتی، جن کو جی فلاں نے کہا بس اس کی سند ہی کوئی نہیں، فلاں نے کہا یہ سند نہیں ہے، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہمارے پاؤں چٹانوں پر ہوتے ہیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے ریت نہیں ہے، کہ ریت کی دیوار نہیں ہے کہ ذرا سا طوفان آئے تو وہ ریت چلی گئی، تو چٹان کو تو پانی کا سیلاب بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے چٹان پر آپ کھڑے ہو کر مضبوط چیزوں کو پکڑیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جو دعا پڑھی اور شکرانے کے طور پر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا پڑھی شکرانے کے طور پر، آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، آپ کے بچوں کو ملتی ہے، تو آپ خاص طور پہ جب کسی کا نکاح کا معاملہ آئے تو نکاح لڑکی لڑکا اس دعا کو پڑھیں۔ یا کوئی اچھی نعمت مل جاتی ہے، عہدہ کوئی پاس ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو ایوارڈ تمغہ مل جاتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے، کہیں پروفٹ اچھا ہو جاتا ہے، تو آپ اس دن یہ پڑھ لیں، آپ دیکھیے گا اگلے دن اس سے بھی اچھا پروفٹ ہوگا اور اگلی زندگی اور اچھی ہوگی، آگے حاسدین سے آپ بچے رہیں گے، مخالفین سے بچے رہیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 19 ہے، 19 نمبر آیت، اور وہ دعا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اب یہ دعا جو ہے، اگر آپ ابھی جو میں نے پڑھی ہے تو یہ دیکھی جائے تو سورہ فاتحہ جتنی آپ کو لگے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن آپ اس کو پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں، موبائل پہ یا رکھ لیں، موبائل پہ جو دنیا جہاں کی چیزیں رکھتے ہیں تو وہاں ایک یہ چیز بھی رکھ لیں۔ اب آپ اس کو جب ہر روز آپ یہ کریں 11 بار اس کو پڑھ لیں، بس ہر روز کتنی بار؟ 11 بار بس آپ یوں دیکھ کر پڑھیں۔ جب آپ 11 دن گزریں گے تو آپ کو حفظ ہو چکی ہوگی، اور پھر آپ ایسے مزے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے نا کہ آپ کو پتہ چلے گا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں تیرا شکر ایسے ادا کروں جو اس کا حق ہے، جو تو نے مجھ پہ انعامات کثیرہ کیے ہیں۔ یعنی اللہ سے توفیق بھی مانگ رہا ہے بندہ خود، اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اتنے انعامات دیے ہیں، اتنے انعامات۔ اب انعامات کون کون سے ہیں ہمیں گن نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ تو نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اور پھر وَعَلَى وَالِدَيَّ، ہم پہ نہیں، ہمارے ماں باپ پہ بھی تیرے احسانات بہت زیادہ ہیں، یعنی اپنا بھی احسانات کو مان رہا ہے اور اپنے ماں باپ کے احسانات کو ہی مان رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان کہتا ہے اے اللہ تو مجھے ایسی جو ہے توفیق دے دے کہ میں وہ کام کروں جو تو مجھ سے راضی ہو جا، یعنی بس تو مجھ سے راضی رہے۔ اب اللہ راضی ہو گیا اسے، وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ہی رکھنا، یہاں بھی وہاں بھی۔ اب یہ ایسی دعا جامع ہے، شیر خدا کو پتا تھا نا کہ قرآن میں سب سے علم نبوت کا دروازہ، شہر کا دروازہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی المرتضیٰ جیسے ولیوں کا امام، جو اتنا کائنات میں علم نبوت کے بعد سب سے زیادہ اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، وہ جو دعا پڑھے گا وہ کتنی جامع دعا ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے نبیوں میں جنوں پر حکومت کرنے والے
اور ساری کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ نے ان کے تابع کیا، وہ سیدنا سلیمان بن داود نبی ابن نبی، وہ کتنی عظیم دعا کو پڑھنے والے ہوں گے۔ تو یہ دعا سلیمانی بھی ہے اور علوی بھی ہے اور مرتضوی بھی ہے۔ یہ جہاں سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے وہاں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی دعا ہے۔ تو آپ اس دعا کو جب پڑھیں گے، آپ سے کوئی نعمت چھن گئی ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نعمتیں نہیں ملی اور آپ کے نعمتوں کی قلت ہے بہت زیادہ، یا آپ کو جو ہے پریشانیاں بار بار آ رہی ہیں، لازمی بات ہے اللہ ناراض ہے تو پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ راضی ہو جائے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین لوگوں میں داخل کر دے، بہترین لوگ دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے بھی، اور یہاں بھی وہاں بھی، تو دونوں صورتوں میں اس دعا کو 70 بار روزانہ پڑھتے رہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی ڈاؤن نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بدحال نہیں کرے گا، آپ کو مفلس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو غلط سوسائٹی، غلط طرف، نہ آپ کو نہ آپ کی اولاد کو بھی اور والدین کو بھی۔ یہاں والدین پڑھیں گے بچوں کے لیے بھی ہے اور بچے پڑھیں گے والدین کے لیے بھی ہے، تو دونوں صورتوں کے لیے اللہ نے اس کے اندر تاثیر، چونکہ وہ اعلیٰ والدیہ کا لفظ ہے اور یہ دادا پردادا بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرماتا رہے گا اس میں، اور پھر اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے تاثیرات کثیرہ عطا فرمائی ہیں، اور یہ خاص طور پہ جو ہے جو اہل بیت کا خاندان تھا، جتنے آگے نسل چلی ہے ان کی، وہ اس دعا کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، کہ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ دعا اس موقع پہ علی نے پڑھی تھی جب آپ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہوا، تو شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ نے شکرانہ ادا کیا کہ کائنات کے عظیم پیغمبر کی، جنت کی عورتوں کی سردار بیٹی میرے نکاح میں آ گئی۔ تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ایوارڈ دیا کہ آپ نے شکرانہ ادا کیا نعمت پر۔ یہاں تو نکاح میں آ جائے بیٹی کسی کی تو انسان اس کو اپنا کنیز بنانے کے چکروں میں رہتا ہے، اس کے گھرانے کو ڈاؤن کرنے کے چکروں میں رہتا ہے، تو آپ نے جب یہ شکرانہ ادا کیا، اللہ نے آپ کو جہاں بیٹے دیے جنت کے نوجوانوں کے سردار، بیوی دی جنت کی عورتوں کے سردار، اور خود بنا دیا ولیوں کا سردار۔ تو یہ ولایت کے سارے سلسلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے نکلے ہیں، آپ کی ذات سے نکلے ہیں، چاہے وہ چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔